شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد باغی گروپ ہیئت تحریر الشام نے بیرونی جارحیت، اندرونی تنازعات اور خدشات کے سائے میں ملک کی باغ ڈور سنبھال لی ہے، اور اس گروپ کے سربراہ احمد الشرع جو ابو محمد الجولانی کے نام سے مشہور ہیں اور داعش اور القاعدہ جیسی سخت گیر تنظیموں کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا موازنہ افغان طالبان سے بھی کیا جانے لگا، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد الشرع شام میں اپنے سخت گیر نظریات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور شام میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات اور لڑائی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن شام میں باغیوں کو اقتدار ملنے کے بعد سے احمد الشرع اپنے سابقہ جہادی نظریات کو فروغ دینے کے بجائے ملک کے قوم پرست نظریات کو اپنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شام میں تمام مذاہب اور تمام فرقوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے بی بی سی کے ایڈیٹر انٹرنیشنل افیئرز جیریمی بوین کو دمشق کے صدارتی محل میں انٹرویو بھی دیا ہے، جس میں احمد الشرع سے طالبان کے ساتھ ان کے موازنے سمیت ان کے سخت گیر نظریات اور مستقبل میں شام پر طرز حکمرانی سے متعلق سوالات کیے گئے۔ شام کے عبوری رہنما احمد الشرع نے اسد خاندان کے بنائے ہوئے صدارتی محل میں انٹرویو دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ گزشتہ حکومت اتنی جلدی گر گئی۔ انہوں نے کہا کہ شامیوں کو تمام مسائل کا سامنا کرنے کے لیے پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بہت سے وعدے کیے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ شام میں اقلیتوں سمیت مختلف فرقوں کا احترام کریں گے، کیا آپ ان وعدوں کو پورا کریں گے؟ المجتمع السوری يعيش مع بعضه بكل شام کے لوگ ہزاروں سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ہم اس سب پر بات کریں گے، ہم گفتگو کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ سب کی نمائندگی ہو۔ پرانا نظام ہمیشہ فرقہ وارانہ تقسیم کا استعمال کرتا رہا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں تمام بڑے شہروں میں تمام فرقوں نے خوش آمدید کیا۔ میرا خیال ہے کہ انقلاب میں سب سما سکتے ہیں۔ تو یہ خلافت نہیں بننے جا رہی، آپ شام کو افغانستان جیسا ملک نہیں بنائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاید طالبان والا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ يعني هناك فوارق كبيرة بيننا۔ شام اور طالبان میں بہت فرق ہے۔ ہمارا طرز حکمرانی مختلف ہے۔ افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، شام بالکل مختلف ہے۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ شام کی حکومت اور حکومتی نظام شام کی تاریخ اور ثقافت کے مطابق ہوگا۔ مختلف تماما تو شام کی ثقافت میں خواتین کے حقوق ہیں، اس میں خواتین کی تعلیم شامل ہے، اس میں شراب استعمال کرنے والوں کے لیے برداشت شامل ہے۔ کیا یہ سب آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ بالنسبة للتعليم مرة بالتأكيد يعني نحن جہاں تک خواتین کی تعلیم کا سوال ہے، بالکل۔ ہمارے پاس ادلب میں گزشتہ 8 سالوں سے یونیورسٹیز چل رہی ہیں، اور میرے خیال سے ان میں خواتین کی شرح 60% سے زیادہ ہے۔ اور شراب؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا میرے اختیار میں نہیں، کیونکہ یہ قانونی معاملات ہیں۔ قانون کے ماہرین کی ایک کمیٹی ہوگی جو آئین کی تشکیل کرے گی، وہ فیصلہ کریں گے، اور کسی بھی رہنما اور حکمران کو قانون کی پاسداری کرنا ہوگی۔ سوريا من أهالي سوريا Let's talk about wider issues. کچھ ایسے وسیع مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ ملک ٹوٹ چکا ہے، یہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ قرضے ہیں۔ آپ ان سب سے کیسے نمٹیں گے کہ جب آپ کے ملک پر پابندیاں ہیں اور دنیا بھر کی بڑی طاقتیں اور اقوام متحدہ کہتی ہے کہ آپ ایک دہشت گرد تنظیم کے رہنما ہیں؟ Say that you are the leader of a terrorist group. أولا تصنيف هذا هو تصنيف سياسي۔ یہ ایک سیاسی درجہ بندی ہے۔ ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ہمیں دہشت گرد گروہ کہلانے کا جواز فراہم کرے۔ گزشتہ 14 سالوں میں ہم نے کسی بھی عام شہری یا شہری علاقوں یا شہری اہداف کو نشانہ نہیں بنایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ ممالک اس درجہ بندی سے پریشان ہوں گے، لیکن جو کچھ ہو چکا اس کے بعد اب یہ سچ نہیں ہے۔ پابندیاں ضرور ہٹنی چاہیے کیونکہ ان کا نشانہ سابق حکومت تھی۔ ظالم اور مظلوم کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ مع القضية السورية على وفق الأحداث الجارية الآن۔ جبکہ اس حوالے سے لکھی گئی اپنی تحریر میں جیریمی بوین نے کہا ہے کہ 7 دسمبر کو میں یہ خبر دیکھ کر سویا کہ باغیوں نے ہومس پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب میں سو کر اٹھا تو بشار الاسد روس روانہ ہو چکے تھے اور باغی جنگجو دمشق کی سڑکوں پر جیت کا جشن منا رہے تھے۔ باغیوں نے ہوائی فائرنگ کے لیے جو گولیاں استعمال کیں ان کی تعداد ان گولیوں سے زیادہ تھی جو ان کی طرف سے بشار الاسد کے حامیوں کے خلاف استعمال کی گئی تھی۔ میں نے
लबनान की सरहद पर सैकड़ों गाड़ियां देखी जिनमें बशार अल असद के वफादार अफराद और उनके डरे हुए खानदान सवार थे। शामी फौज के अफसरान और एहलकारों ने अपने यूनिफॉर्म फेंके और बगैर गोली चलाए ही अपने घरों को रवाना हो गए। बशार अल असद की हुकूमत करप्शन, जुल्म और शामी शहरियों की जिंदगी की परवाह न करने के सबब गिरी, यहाँ तक कि बशार अल असद की अपनी अलवी बिरादरी उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए जुमेरात की शाम मुझे होम्स और हमा की सड़कों पर गोलियों से बचना नहीं पड़ा और मैं दमिश्क में सदारती महल में दाखिल हो गया, जहां मुझे हय्यत तहरीर उश-शाम के सरबराह अहमद उश-शरा से मुलाकात करनी थी। अहमद उश-शरा बहुत पहले अस्करी यूनिफॉर्म उतार चुके थे और उन्होंने अबू मोहम्मद अल-जुलानी का नाम छोड़कर अपना असल नाम अपना लिया था। अहमद उश-शरा का दावा है कि वो अपने पुराने जिहादी अकीदे को छोड़कर शाम के मजहबी कौम परस्त नजरियात अपना चुके हैं। ताहम बहुत सारे शामी शहरी उनके इस दावे को शक की निगाह से देखते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यह सच है कि माजी में अहमद उश-शरा शाम और इराक में एक जिहादी जंगजू रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2016 में अलकायदा से राहें जुदा कर ली थी। बशार अल असद के महल में जिस अहमद उश-शरा से मेरी मुलाकात हुई वो एक दराज कद और खामोश तबीयत शख्स थे जो कि इस बात का इजहार करने से हिचकिचा रहे थे कि वो शाम को कैसा मुल्क देखना चाहते हैं। वो मुझे एक इंतहाई अक्लमंद और सियासी बसारत रखने वाले शख्स नजर आए। दीगर सियासतदानों की तरह वो सीधे सवालात के सीधे जवाब नहीं देते थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ख़वातीन को आज़ादी होगी, तो उन्होंने कहा कि उनके ताकत के गढ़ इदलिब की यूनिवर्सिटियों में 60% तालिब इल्म ख़वातीन हैं। ताहम अहमद उश-शरा ने कोशिश की कि वो हिजाब से मुतालिक सवाल पर कोई जवाब न दें। दमिश्क में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बारिश अफराद ख़वातीन को बाल ढकने के अहकाम जारी कर रहे हैं। मैंने अहमद उश-शरा से पूछा कि सोशल मीडिया पर एक खातून की उनके साथ सेल्फी लेने की वीडियो गर्दिश कर रही है और इस पर कुछ लोग एतराज़ात उठा रहे हैं कि ये फ़ोटो लेने के दौरान उस खातून ने अपना सर ढक लिया था, जबकि शाम के कदामत पसंद अफराद भी एक खातून के साथ तस्वीर बनवाने पर आप पर तनकीद कर रहे हैं, जिस पर अहमद उश-शरा का कहना था कि मैंने उन्हें सर ढकने पर मजबूर नहीं किया था। ये मेरी अपनी आज़ादी की बात है कि मैं कैसे तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। मैंने उस खातून को मजबूर नहीं किया था। ये किसी मुल्कगीर कानून के निफाज की बात नहीं है। अबू मोहम्मद अल-जुलानी, जो अब अपना असल नाम अहमद उश-शरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब शाम में किस तरह का निज़ाम चलाएंगे और उस पर उनके साबिक़ा नज़रियात का कितना रसूख होगा और उनसे मुतालिक ख़दशात कितने दुरुस्त होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त शाम में हालात इंतहाई नाजुक हैं। शाम में बशार अल असद हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब एक ताकत का खला पैदा हो गया है, जिससे मुल्क के अंदर मौजूद ग्रुप्स समेत बैरूनी ताकतें भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और इन ताकतों में इसराइल पेश है, जिसने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शाम के दिफाई निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जबकि तुर्की भी इस सूरत हाल में अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए शुमाल मशरक़ी शाम में कुर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे में आज एक और अहम पेशरफ सामने आई है। आज दमिश्क में अमरीका के 3 आला सिफारतकार पहुँच गए हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका इस ग्रुप को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुका है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद यह है कि अमेरिका ये जांच सके कि माजी में अलकायदा से वाबस्ता ये ग्रुप शाम को किस तरह चलाने का इरादा रखता है। अमेरिका समेत दीगर मगरबी ताकतें और बहुत से शामी इस बात पर खुश हैं कि हय्यत तहरीर उश-शाम की क़यादत में बागी मलेशियाज़ ने सदर बशार अल असद को इक़्तिदार से हटा दिया, लेकिन यह अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया ये ग्रुप शाम में सख्त इस्लामी क़वानीन नाफिज करेगा या थोड़ा लचक दिखाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने कहा है कि ये अमरीकी सिफारतकार हय्यत तहरीर उश-शाम के नुमाइंदों के साथ शाम में जारी सियासी मुंतकली के हवाले से चंद अमरीकी उसूलों को डिस्कस करेंगे, जिनमें अक़लियतों के हुकूक समेत दीगर चीज़ें शामिल होंगी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मगरबी हुकूमतें अब आहिस्ता आहिस्ता हय्यत तहरीर उश-शाम और उसके सरबराह अहमद उश-शरा के साथ राब्ते बढ़ा रही हैं और इस ग्रुप की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर शनाख्त ख़त्म करने पर बहस शुरू कर रही हैं। अमरीकी वफ्द का दौरा हालिया दिनों में फ्रांस और बरतानिया के साथ राब्तों के बाद किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने 2012 में शाम के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और दमिश्क में अपना सिफारत खाना भी बंद कर दिया था। इस सारी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ बागी ग्रुप मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क को ट्रैक पर लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं मुल्क के शुमाल में तुर्की की हिमायत याफ्ता बागी ग्रुप्स की पेशकदमी से नए खदशात जन्म ले रहे हैं और दाइश के दोबारा सरगर्म होने के दावे हो रहे हैं और मुल्क में पिछले 13 साल से जारी खाना जंगी मजीद फैलने का खदशा भी बढ़ रहा है। जबकि शाम में एक अमरीकी फौजी अड्डा भी मौजूद है जो दाइश के खिलाफ कुर्द फोर्सेस को सपोर्ट करता है। पहले यह दावा किया जाता था कि यहाँ तकरीबन 900 अमरीकी फौजी मौजूद हैं, लेकिन अब अमरीका ने कहा है कि शाम में बागियों की तहरीक से चंद दिन पहले उसने इस अड्डे में मजीद 1100 अमरीकी फौजी भेज दिए हैं, जिसके बाद अब शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 2000 हो गई है। जबकि अमरीका ने मशरक़ी शाम में दाइश के खिलाफ कार्रवाई में ग्रुप के सरबराह अबू यूसुफ को मारने का दावा भी किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीका के सेंट्रल कमांड फोर्सेस ने 19 दिसंबर को मशरक़ी शाम में एक फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें दाइश के सरबराह अबू यूसुफ समेत दाइश के 2 रहनुमा मारे गए।
پرائم بریک شامل کرتے ہیں اور ہم خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملک بھر میں رواں سال پولیو کے کیسز میں اضافے کے باوجود اس سال انسداد پولیو مہم کی ڈیوٹی پر مامور ٹیموں کو مشکلات اور حملوں کا سامنا ہے۔ آج کراچی کے علاقے کورنگی میں انسداد پولیو کی ٹیم پر حملہ کیا گیا، جس میں 2 پولیو ورکرز اور ان کی حفاظتی ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے ایس ایس پی کورنگی نے بتایا کہ پولیو ٹیم پر حملہ علاقے میں موجود فیملی نے کیا۔ انسداد پولیو کی ٹیم قطرے پلانے علاقے میں پہنچی تھی۔ علاقے میں موجود فیملی نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے منع کر دیا اور ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیو ٹیم پر تشدد میں ملوث 4 خواتین سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے حالیہ انسداد پولیو مہم کے پہلے دن خیبر پختونخوا کے علاقے کرم اور بنوں میں بھی پولیو کی ٹیموں پر حملہ کیا گیا، جس میں 1 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 پولیو ورکر زخمی ہو گئے۔ صورتحال یہ ہے کہ مختلف حکومتوں کی جانب سے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانے کے مختلف دعووں اور وعدوں اور گزشتہ 10 سالوں میں $1 ارب کی فائننسنگ مختص کیے جانے کے باوجود پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ ممالک ہیں جہاں ابھی بھی پولیو وائرس بچوں کو اپاہج کر رہا ہے اور ان کی جانیں لے رہا ہے۔ اس سال گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پولیو کیسز سامنے آئے اور اب تک ملک بھر سے پولیو کے 64 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ بلوچستان سے اب تک 26 کیسز، سندھ سے 18، خیبر پختونخوا سے 18، جبکہ پنجاب اور اسلام آباد سے 1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ بلوچستان جہاں اس سال کے سب سے زیادہ پولیو کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، وہاں اس سال کی آخری انسداد پولیو مہم دیگر صوبوں کی طرح ابھی تک شروع ہی نہیں ہو سکی ہے۔ 16 دسمبر سے ملک بھر میں شروع ہونے والی انسداد پولیو کی مہم اب بلوچستان میں 30 دسمبر کو شروع ہوگی۔ پاکستان میں پولیو کیسز میں اضافہ اس لیے پریشان کن ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پر پولیو کے کیسز پائے جاتے ہیں اور وہ پاکستان اور افغانستان ہیں، اور پولیو بیماری ہی ایسی ہے کہ جب تک پوری دنیا سے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، دیگر علاقوں اور ملکوں میں اس کے پھیلنے کا خدشہ برقرار رہے گا۔ 2010 سے لے کر اب تک پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے $1 ارب سے زائد خرچ کر چکا ہے، لیکن پولیو مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ 2019 میں پاکستان میں پولیو کے 147 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو اگلے سال یعنی 2020 میں کم ہو کر 84، جبکہ 2021 میں صرف 1 کیس رہ گیا تھا، اور امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب پاکستان بھی پولیو فری ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اگلے ہی سال یعنی 2022 میں پولیو کے 20 کیسز رپورٹ ہوئے، جو 2023 میں کم ہو کر 6 رہ گئے، جبکہ اس سال ملک بھر میں اب تک 64 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی علاقے سے 1 پولیو کیس کی نشاندہی کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں 50 سے 500 ایسے افراد موجود ہیں جو یہ وائرس کیری کر رہے ہیں اور اس کو آگے پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ایسے افراد بظاہر پولیو کی کوئی علامات نہیں رکھتے، اس لیے ان کی نشاندہی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اتنے سالوں میں اتنی فنڈنگ کے باوجود ملک سے پولیو کے کیسز کیوں ختم نہیں ہو پا رہے ہیں، اور کیوں پاکستان نائجیریا جیسے ملک سے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کوئی سبق نہیں سیکھ سکا ہے، جس نے غربت، عسکریت پسندی، مذہبی گروہوں کی جانب سے اس حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں، غلط خبروں اور عوام کے ابتدائی خدشات کے باوجود پولیو جیسی بیماری کا خاتمہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پولیو کی یہ بیماری ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے متاثر کرتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پولیو کا وائرس ایک شخص کے ذریعے دوسرے شخص تک پھیلتا ہے۔ جب پولیو کا وائرس آپ کے خون میں داخل ہوتا ہے تو وہ آپ کے نروس سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور نروس سسٹم کے جو سیلز ہیں انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ نروس سسٹم، جسے آپ اعصابی نظام بھی کہتے ہیں، وہ نرو سیلز کے ذریعے آپ کے جسم کی تحریک کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب یہ نرو سیلز ہی ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے جسم کی حرکت بھی رک جاتی ہے، جس سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پولیو کی بیماری میں بعض لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہاتھ بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق بعض سنجیدہ کیسز میں پولیو وائرس آپ کے سانس لینے کے نظام کو بھی متاثر کرتا ہے، جس سے بولنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، جس سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پولیو وائرس کسی عمر میں بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو وائرس سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جبکہ پولیو کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کوئی شخص پولیو کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ ساری زندگی اس میں مبتلا رہتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ پولیو ویکسین ہے۔ اسی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1989 میں پولیو کے خاتمے کے لیے 125 ممالک میں پولیو مہم کا آغاز کیا۔ اب تک 123 ممالک کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ان کے ملک میں پولیو کا وجود ختم ہو چکا ہے، جبکہ صرف 2 ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان ابھی تک سرٹیفائڈ پولیو فری ممالک نہیں ہو سکے ہیں، جبکہ نائجیریا 2020 میں پولیو کے خاتمے کے بعد پولیو سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہے۔ نائجیریا میں 2016 میں وائلڈ پولیو کا آخری کیس رپورٹ ہوا اور مسلسل 4 سال تک وہاں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ، جو دنیا بھر میں پولیو کیسز کے خاتمے کے حوالے سے جائزہ لینے والے آزاد ادارہ ہے، اس کی رواں سال جاری ہونے والی 23ویں رپورٹ میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے رسک کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا گیا کہ 2023 میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے حاصل ہونے والی پیش رفت کا خاطر خواہ خیال نہیں رکھا گیا،
جس کی وجہ سے 2024 میں پولیو کے کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ 2024 کے ابتدائی 6 ماہ میں 8 بچے پولیو کی وجہ سے پیرالائز ہوئے، اور پولیو کی تاریخی آماج گاہیں سمجھے جانے والے علاقے یعنی کوئٹہ، خیبر پختونخوا اور کراچی، جو کہ پولیو کے حوالے سے انجنز آف ٹرانسمیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ 8 میں سے 6 کیسز انہی 3 جگہوں سے رپورٹ ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق جون 2024 میں کوئٹہ میں 4 سال بعد پولیو کے ایک کیس کی نشاندہی ہوئی، جہاں پر 2.5 سالہ بچے میں اس کی تشخیص ہوئی اور وہ تشخیص کے فوری بعد ہی فوت ہو گیا۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ کی فرنٹ لائن کے قریبی ذرائع کے مطابق یہ کیس رپورٹ ہونے سے پہلے 2 پولیو ورکر سے سرویلنس کے دوران مس ہو گیا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے اس مرحلے پر ایک سنگین کمزوری ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی خیبر پختونخوا میں اب تک صورتحال پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ 2023 سے پولیو کے خاتمے کے لیے جاری ویکسین کیمپین کے 200 بائیکاٹس ہو چکے ہیں، اور یہ صورتحال جاری ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں اس سال اگست تک جاری ہر پولیو کیمپین میں 4,23,000 بچوں کی پولیو ویکسین مس ہو گئی، جس کی بڑی وجہ پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کو لاحق جانی خطرات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2023 میں ہمارے جائزے کے بعد سے پولیو ٹیموں کی حفاظت کی ڈیوٹی پر مامور 15 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا جا چکا ہے، جس سے پولیو مہم تاخیر کا شکار ہوئی یا انہیں منسوخ کرنا پڑا۔ اپنے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچائیے، انہیں پولیو کے قطرے پلوائیے۔